گویا کہ رب فرماتا ہے، رب کہتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہماری نظر اس آیت پر ہوتی، ہماری نظر اس بات پر ہوتی، رب کے اس فرمان پر ہوتی، تو آج جب ہم جو بے چین ہیں، آج جو ہمیں کنٹالا آتا ہے، آج جو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو بآسانی ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ نے صاف واضح فرما دیا کہ ہم نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب لفظ عبادت ہم یہ سمجھے کہ جب ہم عبادت کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ عبادت نماز کا نام ہے، عبادت روزے کا نام ہے، عبادت حج کا نام ہے۔ یہ ہمارے فکرے، ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ چند چیزیں ہیں جن کا نام عبادت ہے۔ نہیں مسلمان، تمہارا ہر عمل عبادت ہے، تمہاری ہر گفتگو عبادت ہے، تمہارا ہر کام عبادت ہے، بشرط کہ اس کو اس کے طریقے سے کرنا، بشرط کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں، وہ زندگی بسر کرنا بھی عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کو ماننا، ماں باپ کی بات کو ماننا اور ان کی فرما برداری کرنا ایک عبادت ہے۔ صرف حج کر لینا عبادت نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نیک کام کی طرف ہم اپنے آپ کو مائل کر دیں، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہے، اپنے کاروبار کو ایمانداری کے ساتھ اگر بجا لے جائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف تزکیات پڑھنا عبادت نہیں ہے، ہم اپنے زبان کو جھوٹ جیسی بیماری سے محفوظ کر لے گی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کر دیا کہ جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رب کی رضا۔ اگر ہم کوئی کام کریں، ہماری نظر کس پر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر اس چیز کو ہونی چاہیے کہ اس کام سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ آپ بات سمجھیں، الطباء الدین بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ نے 40 سال عبادت میں اپنے زندگی کو صرف کیا، 40 سال اپنی عبادت کو، زندگی کو صرف کر دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ پہلے عبادت کر کے قرب الہی کو حاصل کیا یا قرب الہی حاصل کرنے کے بعد عبادت کی؟ ایک سوال پوچھا گیا تھا سے کہ آپ نے پہلے عبادت کی اس کے بعد رب کو پایا یا پہلے رب کو پایا پھر عبادت کی؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر دنیا کی محبت اس قدر کافی تھی، اس قدر بسی ہوئی تھی کہ دنیا میرے نظروں کے سامنے سے ہٹتی نہیں تھی۔ لیکن ایک دن ایسا خیال آیا کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا، جب اس پر فکر کیا، اپنے ذہن کو اس چیز پر مائل کیا
تو یہ چیز معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو میں اپنے مقصد پر کامیاب ہوتا ہوا نظر آؤں گا۔ 40 سال عبادت میں گزارا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہوئی اور اللہ کی قربت میں نے پالی۔ یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ 40 سال عبادت کرنے کے بعد رب کی قربت حاصل ہوئی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرا سنتا ہی نہیں۔ یہ شکایت ہے نا کہ اللہ تو سن ہی نہیں رہا ہے، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہے، پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہیں۔ آپ سوچیں کہ 40 سال جد و جہد کے بعد اللہ کی قربت حاصل ہوئی، تو آج دنیا انہیں جانتی ہے اور ہر دور میں ان کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک ان کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیہ اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی نیک ہیں، رب کی عبادت کرتی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ آپ یہ عبادت کس لیے کرتی ہیں، مقصد کیا ہے، اس کا حصول کیا ہے۔ اور آپ یہ تصریح فرماتی ہیں، رب کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے جنت مل جائے، میں عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے جنت مل جائے، اور نہ میں عبادت اس خوف سے کرتی ہوں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا، نہ مجھے جنت کی چاہت ہے نہ جہنم میں جانے کا خوف ہے، میں عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے ماتحت مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایک چیز نارمل ایک چیز سوچیں، آپ سمجھیں، یہ جمعہ ہے، کیا ہے یہ جمعہ کا دن ہے، اور آج کے دن بہت بڑی فضیلت ہے کہ آج کے دن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آج کے دن لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، آج کے دن لوگ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس ارادے سے کہ آج جمعہ ہے۔ جمعہ کو ایام السلطان یعنی ایاموں کا بادشاہ کہا گیا ہے کہ 8 دن جو ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے افضل والا دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے۔ یہ جمعہ کو فضیلت حاصل ہے، تو آج ہم جمعہ کے دن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ جمعہ کے دن آئیں، مقصد کیا تھا ہمارا؟ جمعہ کے دن ہم جائیں گے، نماز پڑھیں گے، یہی مقصد ہے نا، کوئی اور مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جمعہ کے دن آ کر ہمیں نماز پڑھنا، اور آپ جمعہ پڑھنے آئیں اور مسجد کے اندر نماز نہ ہو، آپ کو ایسے ہی گھر بھیج دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ مسجد کے باہر سے گھر بھیج دیا جائے، مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد کے گیٹ کے باہر سے جب آپ کو گھر لوٹا دیا جاتا تھا تو آپ کو ایک عجیب فیلنگ آتی تھی کہ اللہ کے گھر سے بھی روکا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے اندر رب کے گھر سے روکا جا رہا تھا، لیکن ابھی تو مسجدیں کھلی ہے، ابھی آپ کی جہاد کہاں گئی؟ آپ کا شوق جو ہے لوگ کہاں گیا؟ اللہ نے ہم کو کس مقصد سے، یہ اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے مقصد کو سمجھو۔ ہم نوکری کرتے ہیں، کسی کمپنی میں ہم جائیں، مثال کے طور پر ہم کسی کمپنی میں جائیں اور کمپنی میں ہمیں کچھ کام کرنا ہے، ہم جائیں اس کمپنی میں اور وہ کام نہ کریں، فالتو بیٹھے رہیں، تو کمپنی والا کیا کرے گا؟ جو اس کا آنر ہے، اس کا جو مالک ہے، کیا کرے گا؟ ہمیں بولے گا بھائی بہت ہو گئے، ایک کام کر، اپنے گھر جا، یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔
اسے گھر بھیج دیا جائے گا. یہ فین چل رہا ہے, فین بند ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ یہ فین کو ایسے لٹکا رہنے دیا جائے گا؟ اتار کر پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ اس کو اس مقصد کے لیے لگایا تھا کہ یہ چلے اور اس سے ہوا حاصل ہو. یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیا تو اسے اٹھا کر پھینک دیا گیا. ہم بائک سے چلتے ہیں, بائک بند ہو جائے تو اپنے مقصد سے گڑبڑا گئی, اپنے مقصد سے وہ ہٹ گئی, جو اس کا روٹین تھا اس سے وہ ہٹ گئی, اسے ہم مرمت کے لیے بھیجتے ہیں. اگر مرمت ہوئی تو پھر سے کام میں لیتے ہیں, اور اگر مرمت نہ ہوئی تو اسے خراب ہے اسے نکال دیتے ہیں. کیوں نکال دیتے ہیں بھائی؟ ہم اس سے 8 سال 10 سال چلے ہیں, کیوں نکال دیتے ہیں؟ اس کو اپنے گھر پہ لا کے رکھو نا یار, اسے صاف کرو, رکھو ایک کمرے میں سجا کے رکھو. نہیں رکھتے. کیوں؟ مقصد گیا, اس کا مقصد تھا چلنا, اور وہ اپنے مقصد سے ہٹی تو گئی. موبائل ہے, موبائل کا مقصد کیا ہے؟ فون لگانا, نیٹ چلنا. اگر کوئی موبائل میں اسکرین چلی جائے, نیٹ چلنا بند ہو جائے, فون لگنا بند ہو جائے تو اس موبائل کا کوئی قیمت نہیں ہے, اسے پھینک دیا جاتا ہے. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں آپ سمجھیں. آپ ایک مثال سمجھیں کہ حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف رضا برہانی رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب جو ہیں وہ اس مثال کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں موبائل کئی زمانے سے نکلی ہوئی ہے, اور موبائل کا مقصد صرف یہی تھا. جب موبائل کو ایجاد کیا گیا تھا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کانٹیکٹ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ کانٹیکٹ کیا جائے. اور موبائل نے اب تک اپنا مقصد نہیں چھوڑا. موبائل کے اندر بدلاؤ ہوا ضرور. پہلے صرف کال لگتا تھا, پھر اس کے اندر ویڈیو کال بھی لگنے لگا, اس کے اندر نیٹ بھی چلنے لگا, انٹرنیٹ بھی چلنے لگا, تمام چیزیں طرح طرح کی ویب سائٹیں موبائل پر چلنے لگی. دنیا کے آدھے کام نہیں, تقریباً 80% کام موبائل پر ہونے لگے. لیکن موبائل نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا. ابھی بھی بات ہوتی ہے, ابھی بھی کال لگتا ہے, ایک جگہ سے دوسرے جگہ سمپرک ابھی بھی موبائل سے ہوتا ہے. اگر وہ موبائل 10,000 کی ہو یا 1.5 لاکھ کی ہو, لیکن مقصد اس کا جو ہے کال لگانا وہ نہیں بھولی, کال لگتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب موبائل نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا تو آج اس کو عروج ملا. مقصد نہیں چھوڑا تو اس کے اندر تبدیلی آئی, اس کے اندر بدلاؤ آیا, لیکن اس کو عروج ملا, اس کو بلندی ملی, اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں آ گئی. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے مقصد سے پیدا کیا تھا. تو آج ہم اپنے عبادت کی مقصد جو تھا, آج ہم اپنے مقصد کو چھوڑ دیے, تو آج ہماری حالت دیکھیں. ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے, لیکن ہم مقصد کو نہ بھولیں. ہمارے پاس بھی ایک بائک نہیں 4 بائک ہونی چاہیے, 4 وہیل ہونی چاہیے, 2-3 گھر ہونے چاہیے, بلڈنگ ہونی چاہیے, محل ہونے چاہیے, فلیٹ ہونے چاہیے. ہر طرح سے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہے, ہمیں بدلنا ہے, اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. لیکن اللہ نے جس مقصد کے ماتحت ہمیں پیدا کیا ہے, اس مقصد کو اگر ہم بھول جائیں گے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بیکار ہے, خراب ہے. جس طرح تمام چیزوں کا حال ہے کہ یہ اپنی مقصد کو چھوڑ دینے کے بعد اسے پھینک دیا جاتا ہے, کباڑ کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اسی طرح اگر انسان اپنے مقصد سے ہٹا تو اسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری میں ملوث فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چین سکون کو چھین لیتا ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہم سکون ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہمیں سکون نہیں ہے, کہاں ملے گی؟ بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں, بڑے سے بڑے گارڈن میں پہنچ جاتے ہیں. کس لیے؟ سکون حاصل ہو, ہمیں اطمینان ملے, ہمارا دل شانت ہو جائے. ہم اس فراق میں رہتے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں ہم جا کر یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ کاش ہم نے قرآن پڑھ لیا ہوتا, کاش ہم نے قرآن دیکھ لیا ہوتا, کاش ہم نے اس رب کی
उस रब के फरमान को पढ़ लिया होता, जिस रब ने हमें वजूद बख्शा, जिस रब ने हमें देखने की ताकत बख्शी, जिस रब ने हमें चलने के लिए दो पाँव दिए, जिस रब ने हमें चलने फिरने के लिए पाँव दिए, जिस रब ने हमें खाने के लिए मुंह दिया, जिस रब ने हमें सांस लेने के लिए नाक दी, काश उस रब की बात हम सुन लेते, उस रब की बात को हम अपने दिलों में बैठा लेते। कि अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून जो है किसी गार्डन में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि सुकून अगर कहीं है वो अल्लाह के जिक्र में। अगर तुम सुकून चाहते हो तो रब का जिक्र करो, तुम्हें वो सुकून हासिल होगा, तुम्हें वो इत्मीनान हासिल होगा। दुनिया के किसी कोने में तुम चले जाओ तो सुकून हासिल नहीं होगा। आप कभी सोचें, आप अपने ज़हन पर बात डालें, फिक्र करें कि आप सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो उसके बाद तरह तरह की चीज़ें हैं जो सुनते हैं। एक मरतबा आप कुरान सुनकर देखें, कसम खुदा की कहता हूँ, इश्क में डूब जाएं और पूरा ज़हन जो है कुरान की तरफ लगाएं और किसी अच्छे कारी को सबसे मारें, फिर उसके बाद कुरान सुने। कसम खुदा की कहता हूँ तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारा दिल जो है, जो सुकून नहीं पा रहा है, जो चैन नहीं पा रहा है, जो इत्मीनान नहीं पा रहा है, कसम खुदा की कहता हूँ वो दिल ठंडा भी हो जाएगा, सुकून भी पा जाएगा, इत्मीनान भी पा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिया दिल हो चुका है, जो दिल काला हो चुका है, उस दिल के अंदर रोशनी भी पैदा हो जाए। अपने आप को समझो पहले कि कुरान जो है इसके अंदर क्या है। हम दुनिया के पीछे पड़ेंगे। कुरान कहता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। इसी सूरत के अंदर कुरान कहता है कुल्लु अलैहा फान, हर चीज़ को फना होना, हर चीज़ को फना होना। एक बुजुर्ग का वाकया है, कल सुना मैं, बात अच्छी लगी इसलिए बोल दे रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि उनकी उम्र जो है तकरीबन 300 साल उनकी उम्र थी। कितनी? 300 साल अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उम्र बख्शी थी कि आप 300 साल दुनिया में रहेंगे। तो लोगों ने पूछा कि बाबा आप 300 साल जिएंगे, ये आपके पास सच्ची है? किसी बुजुर्ग ने आपको ये अता किया कि भाई आप 300 साल जिएंगे, तो आप कम से कम अपने घर को तो बना ले, रहने के लिए आशियाना तो बना ले, अगर धूप आए तो छांव के लिए अपना छत तो डाल ले, बारिश आए तो बारिश से बचने के लिए अपना एक आशियाना तो बना ले। तो बुजुर्ग का जवाब क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी मुख्तसर ज़िंदगी दी है कि इसमें मैं कमा हक हूँ, इबादत भी नहीं कर सकता, तो इबादत को छोड़कर अपने घर क्यों बनाऊँ। आप सोचें 300 साल जिसकी ज़िंदगी हो, वो बोलना, उनका जवाब क्या है कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि मैं इस मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर कमा हक को रब की इबादत ही नहीं कर सकता, तो अपने घर को बनाने में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम अपने टाइम को गंवाएं क्यों, बल्कि जितना टाइम घर बनाने में लगेगा उतना टाइम में रब तबारक व तआला की थोड़ी सी इबादत की। अपने आप को झकझोरें, अपने आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को महसूस करें कि आज हमारी हालत क्या है। आज हमें मालूम है कि 80 के ऊपर कोई नहीं जाएगा, आज हमें मालूम है कि हमारी उम्र 60-65 से ऊपर नहीं जाएगी, आज हमें मालूम है कि तरह तरह की बीमारियां चल रही है, कोई भरोसा नहीं है। कुल्लू अलैहा फान के मुताबिक हर चीज़ को मिटना है, हर चीज़ को मिटना है, यहाँ तक कि मुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। हमें मालूम है कि हम इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ने हमें मकसद के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है, और इसके बाद मुझे मौत आनी है, इसके बाद मुझे मौत आनी है। जब हमें मालूम है तो हम अब क्यों इतना गफलत करते हैं, हम क्यों इस चीज़ से गाफिल हैं कि हमें किस मकसद से लिए, हम अपने मकसद को क्यों छोड़ बैठे हैं, हम अपने मकसद पर क्यों तवज्जो नहीं देते, हम अपने मकसद को क्यों कामयाब
करने की कोशिश नहीं करते। आप समझे, अपने आप को समझे कि अल्लाह ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है, हमारा मकसद क्या है, हमारा जो रूटीन क्या है, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हमारे बात करने का सलीका क्या होना चाहिए, हमारे वालिदैन से किस तरह हमें बात करना चाहिए, उनसे किस तरह मुलाकात करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का हमें एक तरीका दिया है, और जो तरीका कुरान के अंदर वाज़ेह नहीं है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए हमें बता दिया कि इस काम को इस तरह करना है। आप सोचें, आप थोड़ा फिक्र करें, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालें, अपने दिल के अंदर ये बात अपने अंदर लाएं कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, तो हम अपने मकसद से भटक क्यों रहे हैं। एक बकरी भी अपने मकसद से नहीं भटकती। आप सोचें, हम इंसान होकर भटक रहे हैं, इंसान होकर भटक रहे हैं। अपने आप को सोचें, हम जानवर से भी ज़्यादा गिरे गुजरे हो चुके हैं। एक जानवर अपने मकसद को नहीं, अगर सुबह में परिंदा उठेगा तो रात में खाना लेकर आएगा। परिंदा, ये मामूल होता है परिंदा का कि सुबह में निकलता है तो वो मकसद क्या लेकर निकलता है कि मुझे जाना है और दाना लेकर घोंसले के अंदर वापस आना है, और वो उसी तरह करता है। रब का एक निज़ाम है, रब की हिकमत है। वो परिंदा सुबह में निकलता है अपने मकसद को साथ में लिए कि दाना लेकर मुझे वापस आना है, और उस दाना लेकर वापस आना है। रब ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, और आज हम इबादत से दूर हो गए। तो कल कब्र में जब हमें डाला जाएगा तो हमारे पास पूछ लिया जाएगा कि तेरा मकसद ये था और तुमने किया नहीं तो क्या, हमारी क्या बनेगी। आप सोच सकते हैं, आप इस बात को अपने ज़हन में ले जाएं और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वल्लाही बिल्लाही कहता हूँ, अगर आप अपने आप को अभी ना बदले तो कसम खुदा की कहता हूँ, तुम्हारी आने वाली नस्लें जो है हमसे भी, हम लोग जिस तरह हमारी हालत है इससे ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होने वाली है। अगर हम अभी भी टाइम है तो अपने आप को बदल लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी आने वाली नस्लें जो है वो समझ जाएगी। अपने बच्चों को संभालें, अपने वालिदैन को संभालें, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, ये तमाम लोगों को संभालें और उन्हें समझाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद के तहत इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है।